نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی توجہ طلب ہے. آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. اب مظلوم کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ مظلوم تو مظلوم ہوتا ہے نا کہ آپ اس کی داد رسی کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا کوئی حق مارتا ہے تو اس کو حق کو لے کر اس کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کا فرمانا کیا ہے کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. تو مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکیں، اس کو ظلم سے روکیں. کیوں بھلا؟ اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. ظالم کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم پر لعنت بھیجی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ظلم کی ممانعت اس انداز میں کی، فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. مطلب یہ کہ اگر ظلم کرو گے تو تم پر ظلم کیا جائے گا. اگر تم کسی کی عزت اچھالو گے تمہاری عزت بھی اچھالی جائے گی. اگر تم کسی کو تکلیف دو گے تو تمہیں بھی تکلیف جھیلنی پڑے گی. ظلم ایسی چیز ہے کہ جس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو پورا پورا حساب ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اللہ فرماتا ہے اس دن ہر بندے کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا میں ظلم کرے اور بچ جائے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے کہ ظالم جو ہے نا وہ بچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں دیر ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسی ڈھیلی چھوڑے، اس کو موقع دے، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہوا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، اور نہ لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، گویا لوگوں پر بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ روز قیامت جہنم میں جائے گا تو اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا، اللہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان والے ہو اور شکر گزار ہو. لہذا ثابت ہوا کہ ظلم جو ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ظلم کے معاملے میں نے جتنی آپ کو قسمیں بتائی ہیں ظلم کی اور صورتیں بتائی ہیں، ان ساری کی ساری صورتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ ظلم کا جو انجام ہے وہ بڑا ہولناک ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو ظلم کرے گا، جو ظالم ہے، وہ بہت بڑا عذاب چکھے گا، بہت بڑا عذاب. قرآن مجید میں عذاب کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں. بعض شکلیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کو پیپ پلائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی، اور ان کے کھانے پینے کے لیے بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے اندر جو ہے وہ
چیر پھاڑ دیں گی سب کچھ. کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بھی فرمایا، لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں جن کی بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے لیکن ان کی تفصیل نہیں بتائی. وہ بڑے دردناک عذاب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی آیات بینات میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. کہیں پہ عذابًا علیما کہا، کہیں پہ کہا عذابًا عظیما، بڑا عذاب. اب وہ کیسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے. کہیں پر فرمایا عذابًا مہینا، کہیں پر فرمایا عذابًا کبیرا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی نشاندہی فرما دی لیکن عذاب کی تفصیل نہیں بتائی. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے عذاب ہیں اللہ کے ہاں، جن کو کس نے فیس کرنا ہے؟ ظالم نے. کس نے فیس کرنا ہے؟ ظالم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ روز قیامت اندھیروں کا باعث بنے گا. اندھیروں کا باعث، اندھیروں سے مراد کیا؟ جہنم میں اندھیرا ہوگا اور جنت میں روشنی ہوگی. گویا جو ظالم ہے اس کی دوزخ کے بارے میں اللہ نے کنفرم کر دیا کہ ظالم جو ہے وہ اندھیروں میں جائے گا، اپنے ظلم کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا.